پریشان ہے، آپ اس کا حل نکال دیجئے، حل بتا دیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے اصحاب، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ پڑھ کر تم روزانہ رات کو سونا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان مالدار صحابہ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ وظیفہ میں بولتا ہوں، کون کون عمل کریں گے؟ سب کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، انشاءاللہ رب تعالی شانہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان مالدار صحابہ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتایا تو ان صحابہ کے چہروں پر خوشی کے عالم بہت زیادہ نمایاں ہونے لگے، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب پریشان ہو کر آئے تھے تب بھی میں نے ان کو دیکھا، اور جب خوش ہو کر جانے لگے تب بھی میں نے ان کو دیکھا۔ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بات چلتی رہی، غریب صحابہ اس پر عمل کرتے رہے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، مولا کہتے ہیں کہ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، چوتھے دن کیا ہوا کہ پڑوسی جو تھے غریب صحابہ کے، ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھی اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو ایک وظیفہ بتایا ہے، لہذا ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ وہ مالدار صحابہ بھی اس وظیفے پر عمل کرنے لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وظیفہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو غریب صحابہ تھے ان کو پھر ٹینشن ہو گیا، وہ پھر پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم تو ابھی عمل ہی کر رہے تھے اور یہ ہمارے مالدار صحابہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، اور اب یہ وظیفہ بھی پڑھنے لگے، یہ تسبیح بھی پڑھنے لگے، اب کیا ہوگا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کی جماعت پھر یوں ہی پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر آتی ہے اور شکایت کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب پریشان ہو کر آئے تھے جب بھی میں نے دیکھا تھا، یہ دوسری مرتبہ جب پریشان ہو کر آئے ہیں جب بھی میں نے دیکھا، اور صحابہ یہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے قریب گئے اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ ہم بڑے ٹینشن میں ہیں، ہم بڑے پریشانی میں ہیں، ہماری پریشانی کا کچھ حل نکال دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کیا تم اس وظیفے پر عمل نہیں کر رہے ہو؟ تو ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ، ذرا زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی ہم اس وظیفے پر عمل تو کر رہے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے یہ مالدار صحابہ بھی اس وظیفے پر عمل کرنے لگے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ یہ تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جسے دینا چاہے عطا فرماتے ہیں۔ مالدار پڑھے تو مالدار کو ثواب ملے گا، غریب پڑھے غریب کو ثواب ملے گا، بوڑھا پڑھے بوڑھا کو ثواب ملے گا، جوان پڑھے جوان کو ثواب ملے گا، بچہ پڑھے بچے کو ثواب ملے گا، عورت پڑھے عورت کو ثواب ملے گا، چھوٹی بچی پڑھے اس کو ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اسی لیے کسی سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ میرے دوستو ملک کی حالات بڑے خطرناک چل رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں آئین کی بات کی جاتی ہے، قانون کی بات کی جاتی ہے، دستور کی بات کی جاتی ہے، لیکن آئین کے مطابق دستور کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے۔ کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی گائے کے نام پر، کبھی گھر واپسی کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، طرح طرح سے انہیں کوسا جاتا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نوئیڈا میں کیا ہوا، دلی کے قریب ایک نوجوان کو بیف کے نام پر مار دیا گیا۔
دہلی میں کیا ہوا، جھارکھنڈ میں کیا ہوا، کسی کو لو جہاد کے نام پر، کسی کو چوری کے الزام میں، اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ مسلمان نام رکھتا تھا، وہ اخلاق نام رکھتا تھا، وہ افراز الاسلام نام رکھتا تھا، وہ تبریز نام رکھتا تھا، اس بس مسلمان ہے، داڑھی ٹوپی والا ہے، یہ دیکھ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ آج ٹرینوں میں سفر کی سہولت مناسب نہیں ہے، ٹرینوں میں سفر ایک ایسا لگ رہا ہے کہ اجنبی سا ہو گیا ہے، ایسا گھور گھور کر دیکھتے ہیں، ملک کی حالات درست نہیں ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا کہ جلسے ہوتے تھے اصلاح کے لیے، لیکن اب جلسوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ رب تعالی شانہ آج کے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈیگرا پارا والوں کو کہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ محفل سجایا ہے، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد عالمی اور انٹرنیشنل مقرر میرے دوست حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، آپ لوگ جمعی کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ حضرت والا کا پرمغز خطاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تا دیر قائم فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔